ہے ایسے ہی ہے. انہوں نے ہمارا جو عقیدہ آخرت ہے نا اس مسلمانوں کے 5 بڑے عقیدے ہیں نا, یاد ہے کسی کو؟ ایمان مفصل, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہاں ایمان مفصل کے اندر 7 ہیں, لیکن حقیقت میں یہ 5 ہی ہیں. یعنی والبعث بعد الموت ایمان بالآخرت کا حصہ ہے, اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی یہ ایمان باللہ کا حصہ ہے. تو بنیادی طور پر 5 ہیں, ٹھیک ہے. تو 5واں عقیدہ جو ہے, اور یہاں پہ پہلے آپ نے پڑھا ہے شروع میں ہی, وبالآخرۃ هم یوقنون, یعنی وہ جو کامیاب ہونے والے انسان ہیں وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں. تو جہاں تک آخرت کا عقیدے کا تعلق ہے, یہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے. میں سادہ اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. اس کے 4 درجے ہیں, 4 سٹیپس ہیں, یاد رہے آپ کو. پہلا سٹیپ مرنا ہے, دوسرا دوبارہ زندہ ہونا ہے, تیسرا اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے, اور چوتھا کہ اس کی جزا پانی ہے یا سزا پانی ہے. یہ 4 عقیدے ہیں اسلام کے, اور تمام انبیاء نے اس کو پیش کیا ہے. پہلے جو درجہ ہے, پہلا سٹیپ ہے, اس کا تو انکاری کوئی نہیں دنیا میں, کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ روزانہ مر رہے ہیں لوگ, سینکڑوں کے حساب سے لوگ مرتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ کتنے روز مرتے ہیں؟ میں سنبزال میں رہتا ہوں, 1 لاکھ کی آبادی ہے, تو روزانہ 5-6 بندے مرتے ہیں. 6 بندے روز مارے تو مہینے میں کتنے مریں گے؟ 180 بندہ منتھلی مرتا ہے, اور سال میں کتنے مر گئے؟ 2400, 2500 بندہ سالانہ مرتا ہے. تو لہٰذا اس کا انکار تو نہیں ہوتا کسی سے. حتیٰ کہ وہ جو روسی کمیونسٹ ہیں, خدا کے منکر ہیں, کوئی خدا نہیں ہے, وہ بھی اس کے انکاری نہیں ہے. وجہ مر رہے ہیں وہ بھی. آخرت کے عقیدے کا انکار نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے, دوسرا سٹیپ جیسے آپ نے پوچھا ہے. تو لوگوں نے یہ سمجھا ہے, کافروں نے, کہ شاید یہ اسلام کا یہ عقیدہ بڑا کمزور ہے, اور ہر دور میں اس کے منکرین رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں. لیکن اسلام نے اس کو بڑے سادہ طریقے سے لیا ہے. سورہ یاسین میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا نا, کہ ایک شخص مردے کی ہڈیاں اٹھا کے کہیں سے لے آیا, تو اللہ کے نبی کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں, من یحیی العظام وہی رمیم, من یحیی العظام وہی رمیم, کون سی ہستی ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گی جبکہ یہ خستہ اور بھربھری ہو چکی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن پاک سمجھانے میں بڑا عجیب انداز اختیار کرتا ہے. کبھی وہ پازیٹیولی سمجھاتا ہے, کبھی نیگیٹیولی سمجھاتا ہے. پازیٹیولی کب لیتا ہے؟ جب بات سادہ سی ہو, جب پیچیدہ ہو اور مخالف نے اس کو بڑے دعوے کے ساتھ پیش کیا تو قرآن پاک نیگیٹو لے لیتا ہے اس کو. نیگیٹو کیا تھا؟ پوچھا, اس سے پوچھو ہڈیاں آئی کدھر سے ہیں؟ کیا ہڈیاں آئی کہاں سے تھی؟ جس ہڈیوں کو تم کہہ رہے ہو کہ کیسے زندہ ہو گئی, اسے پوچھو ہڈیاں آئی کدھر سے ہیں؟ اور کہیں سے تو آئی ہیں نا, کہاں سے آئی ہیں؟ پہلی دفعہ بنانا تو مسئلہ تھا نا, دوسری بار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, ان ہڈیوں کو وہی ذات, وہی ہستی دوبارہ زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی بار بنایا تھا. تو پہلی بار بنانا مسئلہ تھا. کبھی انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے, کیا تھا؟ نطفہ, علقہ, مضغہ. اس نطفے کے نام لینے سے بندہ شرماتا ہے. میں BSc کو پڑھا رہا تھا کالج میں, تو بات کھولی, جب میں نے لڑکے کہتے ہیں سر اللہ نے انسان کو بڑا ذلیل کیا ہے. میں نے کہا ذلیل اچھا کیا کرتا ہے, کیونکہ آگے بڑھ بڑھ کے باتیں جو کرتا ہے آگے سے, اور وہ بھی خدا پر. اللہ کو کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا, فیضا ہوا خصیم مبین, یہ ہمارے منہ کو آنے لگا, ہم ہی سے لڑنا شروع کر دیا, اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو اس نطفے سے تم کو علقے میں تبدیل کیا. علقہ کہتے ہیں خون کا لوتھڑا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے, ماں کے رحم میں ایسے جڑا ہوتا ہے جیسے جونک نہیں ہوتی, جڑی ہوئی, جی لٹکی ہوئی, جڑی ہوئی. کبھی جونک چمڑی ہے آپ کو؟ مجھے کئی بار جو ہے چمٹی ہے جونک, یعنی وہ ایسی زبردست چپکتی ہے کہ آپ اس کو کھینچے تو اترتی نہیں ہے وہ, ہاں, اور زور لگانا پڑتا ہے. تو اس طرح وہ ماں کے رحم میں چپکا ہوتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ مضغہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر مضغے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں, کبھی اس کی کوئی شکل ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ اس مضغے کو ہم ہڈیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں, پھر ہڈیوں کے اوپر پھر ہم گوشت چڑھاتے ہیں, پھر گوشت کے اوپر پھر ہم اس کے نئے نقشے بناتے ہیں. تو پھر جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو بغیر ماں کی مرضی کے, بغیر باپ کی مرضی کے
وہ فیکٹری بالکل تیار کر کے خود ہی باہر نکال دیتی ہے. تمہیں کیسی جرت ہوئی یہ بات کرنے کی؟ تو جو ذات یہاں تک تمہیں لا سکتی ہے، پھر ایسے ہی نہیں ہے. تمہاری ساری خوراک کا بندوبست اس نے کر دیا، ماں کے دل میں جذبات، اس کی چھاتی میں دودھ بھر دیا ہے، اس کے اندر جذبات ممتا کے پیدا کر دیے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو مائیں بچوں کو پھینک کے بھاگ جاتی، آپ کو کتے بلے کھا جاتے. کون ہے وہ ذات جو ماں باپ کے دل میں خیال پیدا کرتی کہ بچہ ہونے والا ہے، اس کا لباس، اس کی خوراک، ساری اس کی تیاری وہ کرتے ہیں. اور پھر چھوٹا بچہ سوائے رونے اور سونے کے اور کھانا پیشاب کے کچھ بھی نہیں آتا اس کو. پھر وہ مالک جسم کے اندر طاقتیں بھرنی شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر وہ گھسٹنا شروع کرتا ہے، پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر وہ بڑا سا ہو جائے، ذیشان بن گیا، اب یہ بڑا جوان ہو گیا. یہی بات ختم نہیں ہوتی. اب 35 کے بعد اس کو واپس لوٹانا ہے. وہ ہستی جس نے طاقتیں بھری تھی ایک ایک کر کے واپس لیتا ہے. سب سے پہلے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے. آج کل تو خیر بہت جلدی ہونے لگ پڑی ہے نا، عام طور پر 35-40 میں اینک لگ جاتی ہے، پھر بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر جسم کے اندر کمزوری کو بندہ خود محسوس کرتا ہے. ہاں، بندہ اس کمزوری کا اقرار نہیں کرتا. میں علی جوان ہاں. پھر کالے رنگ لگاتا ہے، پھر لال ٹائیاں پہنتا ہے، پھر داڑھی مڈاتا ہے. داڑھی کیوں مڈاتے ہیں یہ لوگ؟ اس سے جوان نظر آتا ہے. عمر کا پتہ ہی نہیں چلتا، بچہ ہی معلوم ہوتا ہے بندہ. بہرحال جو مرضی کریں. ہمارے لیاس صاحب ہیں گجرات کے، وہاں میں رہتی ہیں، تو 80 سال کے ہو گئے. میں ایک دن گیا ملنے تو مجھے کہتے ہیں کیسا دیکھے نا میرے یہاں کالے بال دوبارہ آنے شروع ہو گئے ہیں، میں جوان پہ ہونا. میں کہا جی لگتا تو مینوں بھی انجے، پر مینوں ایک گل دسو کہ جسم دے وچ کوئی ساہ ست بھی ہے نہیں. تو صرف کالے بالوں سے بات نہیں بنتی، کوئی جسم میں طاقت بھی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو لیا ہے. باقی اگلا سٹیپ تو آسان ہے. جب اس نے دوبارہ زندہ کر لیا، اور اللہ فرماتے زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلا انہا زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ، ہم ایک زور کی ڈانٹ پلائیں گے اور تم ناگاہ ہمارے سامنے آ جاؤ گے. اٹھو، تمہاری ایسی کی تیسی قبروں سے جسم جھاڑتے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے سورہ اسرافیل کی طرف. جن لوگوں نے انکار کیا تھا وہ پریشان ہو جائے گا. ھذا یوم عصیب، اوہو یہ تو مشکل دن آ گیا. من بعثنا من مرقدنا، ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا ہے؟ ہاں یہ وہی دن ہے جس کا وعدہ رسول دیا کرتے تھے تم کو. تو یہ دن آ کر رہے گا. جیسے مرنا حق ہے ویسے دوبارہ جینا بھی حق ہے، اللہ کے حضور پیشی بھی حق ہے، اور حساب کتاب بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے. قرآن اصولی باتیں کرتا ہے. پھر نمبر 2، قرآن فہمی کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک ہی آیت سے قرآن پاک کے سارے مسائل آپ تو نہیں سمجھیں گے کہ سمجھ لیں گے. قرآن پاک اپنے مسائل کو مختلف جگہ پر بیان کرتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، ایک جان سے اس نے پیدا کیا، اسی سے پھر اس نے تمہارا جوڑا نکالا. پھر بہت سے مرد اور عورتیں اس نے پھیلا دی دنیا میں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس ذات سے جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، اور رشتوں کے کاٹنے سے بچو. والارحام سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. جب آپ کو مصیبت پڑتی ہے تو کیسے سوال کرتے ہو؟ کس کا حوالہ ہے؟ خدا دے واسطے جی، اللہ دے واسطے، فار گاڈ سیک، فار گاڈ سیک. تو جس اللہ کا تم حوالہ دیتے اس سے تم ڈرتے نہیں ہو. وہ یہ کہتا ہے تمہیں کہ رشتوں کے کاٹنے سے بچو. اور یہ فساد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ آپ پہلے عہد کو آپ نے چھیڑا نہیں ہے. ینقضون عہد اللہ کا عہد کہاں گیا؟ اللہ نے یہاں 2 آیتوں میں سٹریس کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا حکم منوانے کے لیے اپنی ذات کا تعارف کراتا ہے، جس کو ہمارے صوفیاء نے بھی لیا ہے معرفت الہی. ہم اللہ کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں. فما حقہ، جیسے اس کو جاننے کا حق ہے، جب تک آپ اتنا نہیں جانیں گے آپ اتنا اس سے ڈرے گے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کا حق ہم پہچاننے سے عاجز ہوئے ہیں. اور وجہ اس کی ہے کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس مسئلے پر کہ ہمارا مالک کون ہے، آقا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں پالنے والا کون ہے، ہمیں یہاں بسانے والا کون ہے، ہمیں یہاں لانے والا کون ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں. نو. اکثر اپنا تعارف کراتا ہوں. میری پیدائش گجرات کی ہے، ڈومیسائل میرا گجرانوالہ کا ہے، تعلیم میری کوئٹہ بلوچستان کی ہے، سروس میری پنڈی کی ہے، رہتا میں اسلام آباد میں. کیا میرے اپنے فیصلے تھے؟ یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں. یہ فیصلے اوپر کے ہیں. کہاں کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، یہ اوپر کے فیصلے سارے.
تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ کو پہچان لیں، اللہ کا تعارف حاصل کریں، ڈھونڈیں۔ مصیبت یہ ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ پیچھے کتاب آئی میرے پاس، ہسٹری آف گاڈ، بڑا عجیب سا نام تھا کتاب کا، پہلے مجھے ہنسی بھی آئی پھر حیرانگی، میں نے کہا یہ کون ہے یار جس نے خدا کی تاریخ لکھی ہے؟ کوئی کرسچن تھی نا، کیرن آرمسٹرانگ خاتون ہے، اس نے لکھی، اور بڑی اچھی اس نے پھر پیاری کتاب تھی وہ، یہودیوں کا خدا، عیسائیوں کا خدا، بدھوں کا خدا، ہندوؤں کا خدا، سکھوں کا خدا، پھر مسلمانوں کا خدا، پھر مسلمانوں کے اندر بریلویوں کا خدا، دیوبندیوں کا خدا، اہل حدیثوں کا خدا، جماعت اسلامی والوں کا خدا، پھر نیچریوں کا خدا، پھر نقش بندیوں کا خدا، چشتیوں کا خدا، لیکن آخر میں وہ ایک گیپ چھوڑ گیا کہ خدا جس اپنے کلام میں اپنا تعارف کراتا ہے اس کو چھوڑ گیا وہ۔ اللہ کے تعارف کے لیے بہترین کتاب تو یہی ہے جہاں خود اس نے اپنا تعارف کرایا۔ سورہ آل عمران کا شروع دیکھیں اور سورہ حجر کا آخر دیکھیں، سورہ اخلاص کو دیکھیں، آیت الکرسی کو دیکھیں، اللہ اپنا تعارف فرماتا ہے، بھرا پڑا ہے قرآن پاک۔ تو اس تعارف کے اندر ہی اللہ اپنا عہد کا تعارف کراتے ہیں کہ میں تمہارا آقا اور مالک ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، لہٰذا یو آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو اوبے می، تم اس بات کے پابند ہو کہ میرے حکم کو مانو گے۔ ہم نے عبادت کا معنی کچھ اور کر لیا، عبادت کا معنی اطاعت کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز روزہ کر لیا بس ٹھیک ہے، اب جو مرضی کرتے رہو، ہم نے عبادت کر لی ہے۔ عبادت کا معنی ہے کہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل کر کے پیش کر دینا، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، جو چاہے آپ حکم دے دیں مجھ کو۔ تو قرآن پاک احکامات سے بھرا پڑا ہے۔ خلاصہ کیا ہے اس کا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری زندگی کی ساری چیزیں پیدا کی، لہٰذا تم نے صرف اور صرف میری بات ماننی ہے۔ قرآن پاک میں والدین کی اطاعت کا حکم بھی کوئی نہیں ہے۔ جو پیغمبر کی اطاعت ہے تو یہ بھی حکم الہی ہے۔ پیغمبر بذات خود حکم دینے کی اتھارٹی نہیں رکھتا، اللہ کی اتھارٹی کے اوپر وہ اتھارٹی ہوتی ہے۔ اگر اللہ اتھارٹی واپس لے تو پیغمبر تو کچھ نہیں کر سکتا، اور نہ اس کی یعنی اتھارٹی کے خلاف پیغمبر جا سکتا ہے، چونکہ وہ پیغمبر جو ہوتا ہے خدا کو بہت زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر تو یہ جرت پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارے اندر یہ جرتیں کیوں پیدا ہو گئی ہیں؟ یا علم ہے یا ناقص علم ہے ہمارے پاس، ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کو جانتے ہیں تو حقیقت میں وہ کبھی بھی خدا کی نافرمانی کی جرت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، اصل میں ہوا پتہ ہے کہ ہم نے بھی خدا کو ایک بت سمجھا ہوا ہے، جس طرح ہندو اور کرسچن ہے نا کہ خدا کو مانتے ہیں، پوجا کر کے پھر فارغ ہے۔ اب باہر جب آپ نکلے ہیں کیڑا خدا تے کون، یہی حال ہم نے کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا خدا ہمہ اس کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں وہ ہو۔ کبھی آپ نے اس کو محسوس کیا؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ نو، ہم تو پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں مسجد میں خدا ہوتا ہے میرا خیال ہے، مسجد کے باہر تو نہیں ہوتا۔ مسجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہماری وہ نیکی کی رگ پھڑکنے لگتی ہے، بڑا ہمیں جوش چڑھتا ہے نیکی کا۔ وہاں پہ مسجد کے بٹنوں کو صاف کر رہے ہیں، تنکے اٹھا رہے ہیں وہاں سے، ہیں جی، بڑی ہماری نیکی جوش بھی ہوتی ہے۔ وہاں پہ باہر نکلتے ہی کیڑا خدا، میں کون تو خدا کون، یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پھر اللہ کی محبت اصل چیز ہے۔ ایک ہے اللہ کا خوف، ایک ہے اللہ کی محبت۔ ایمان والوں کی خوبی اسی صورت کے اندر آگے آ رہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ سے بڑا سخت پیار کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جس سے بندہ محبت کرتا ہے تو اس کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ محبت کی پہلی چیز نمبر 1، آپ کو اس کی بات ماننی ہوگی۔ جس سے محبوب کو اپنے محب کی بات ماننی ہوتی ہے، یہ پہلی شرط ہے محبت کی کہ محبوب کو اپنے محب کی بات ماننی ہوگی۔ اس کو لگا لیں جہاں چیتا تھا، آپ ماں سے پیار کرتے ہیں تو ماں کی بات ماننی پڑے گی نا، بچوں سے پیار ہے بچوں کی بات ماننی پڑے گی، تو خدا سے پیار ہے تو خدا کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ تو پہلا قاعدہ ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس کے اوپر یعنی کافی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہم بیک وقت جو 6-7 جگہوں پہ 20 جگہوں پہ محبتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اصل محبت کہاں ہوتی ہے؟ جب 2 محبتوں میں ٹائی پڑ جاتی ہے تو آپ جس کو ترجیح دیں گے وہی آپ کی محبت ہوگی۔ سینکڑوں ہیں جی ہم نے پالی ہوئی ہیں، اور دعویٰ ہمارا خدا کے ساتھ بھی ہے۔
تو ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وی کانٹ چیٹ آلمائٹی اللہ. اللہ کو ہم باتوں سے پرچا رہے ہیں اور باقی جگہ ہم عملی محبتیں کرتے ہیں, تو یہ تو نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. اسی کو دوسرے کو میں ایک منٹ اس کو دوسرے کو بھی ٹچ کر دوں یہیں پہ. بیسیکلی اللہ چاہتے ہیں جب خالق اور مالک اور رازق میں ہوں تو تم کو میرا حکم ماننا ہوگا. میں جو مرضی حکم دوں پھر. ان اللہ یحکم ما یرید, وہ جو چاہے حکم دے, جیسے چاہے حکم دے. حج اور عمرہ کس کس نے کیا ہوا, وہاں یہ چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے. بازو ننگا کر دو دایاں, اچھا چلو اب کور کر لو. پہلے 3 چکر دوڑ کے لگانے ہیں, چلو بس اب دوڑنا بند کر دو. اچھا صفا مروہ کے اندر ہے, چلو یہاں سبز لائٹوں کے درمیان تم نے دوڑنا ہے, باقی آرام سے چلو. اور عرفات کے میدان میں چپ کر کے بیٹھ جاؤ, 1 سیکنڈ کے بیٹھو, بس تمہارا حج ہو جائے گا. اگر تم 1 سیکنڈ نہیں بیٹھ سکے, حج نہیں ہے. صرف وہاں اللہ یہ ٹریننگ دیتے ہیں, اور ہمارے حاجی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک صاحب میرے کہتے ہیں میں 13 حج کی تیرے, میں کہ کی سمجھ آئی ہو تم کو, بات سمجھ آئی ہے؟ اور بس جی 13 حج کی تیرے بادشاہ داڑھی کاٹتا ہے, اور یہ اصل ہے اس کی. اللہ سمجھاتا ہے کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے تمہیں حکم دینے کی, میں تمہارا آقا اور مالک ہوں, یہ میری اتھارٹی ہے, اور میری اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہ کرے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, نعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ خدا کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے. جس کی آپ نے اطاعت کی ہے خدا کے مقابلے میں, پھر وہی آپ کا خدا ہے, وہی آپ کا بت ہے. خواہ وہ نفس ہے, یا آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کا کاروبار ہے, آپ کا لیڈر ہے, آپ کا مولوی ہے, آپ کا پیر ہے, کوئی ہے, وہی آپ کا خدا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے دوسری بات کہ اس اتھارٹی پہ اللہ کہتا ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے. جب آپ نے اللہ کی پہلی اتھارٹی مان لی, کیا کہ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے, ان الحکم الا للہ, تو وہ یہ حکم دے رہا ہے تم کو کہ رشتوں کو جوڑا جائے. رشتے پیدا ہوتے ہیں شادی سے, نکاح سے, پھر بچے کے جو ہے وہ ماموں آ جاتے ہیں, خالائیں آ جاتی ہیں, تایا آتے ہیں, پھوپھی آ جاتی ہے. پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے آگے سے بچے آپ کے پھوپھی زاد, چاچا زاد, ماموں زاد, خالہ زاد وغیرہ آ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں رشتوں کو جوڑ کے رکھو. اللہ اس دنیا کو پیار محبت کے زور پہ چلانا چاہتے ہیں, لیکن لوگ چونکہ ان دونوں حقوق کا خیال نہیں رکھتے, نہ حقوق الہی کا خیال رکھتے ہیں ہم, اور نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں. حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے, فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے مال میں برکت ہو. ہاں, عمر اور مال میں برکت کے لیے ہم بڑے پاپڑ بیل رہے ہیں نا, اچھی اچھی خوراکیں کھا رہے ہیں, ورزشیں کر رہے ہیں, ہے نا, دوڑیں لگا رہے ہیں, ڈائٹنگ کر رہے ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہو, رنگ بھی بالوں کو کالا کر رہے ہیں, بڑا کچھ کر رہے ہیں کہ ہماری صحت برقرار رہے. اور مال بڑھانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں, دائیں بائیں سارے کام کرتے ہیں, مال ہمارا بڑھ جائے. اللہ ایک ضرب لگاتا ہے, سارا مال برابر کر دیتا. فرمایا ہاں, ایک نسخہ مال کو بڑھانے کا, عمر کو بڑھانے کا پیغمبر بیان کر رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو, اس کی عمر میں برکت ہو, اسے چاہیے فَلْيَصِلَ رَحِمَهُ, وہ صلہ رحمی کرے, رشتوں کو بنا کے رکھے, رشتوں کو جوڑ کے رکھے. آج جو ہمارے یہاں بے برکتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم منہ کے اوپر ہاتھ پھاڑتے ہیں, تمہارا مرنا اور جینا میرے ساتھ بس, میں مروں تو تم نے نہیں آنا, تم مرو گے تو میں نہیں آؤں گا. اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے, اور جو شخص تعلقات کو بنانے میں پہل کرے گا وہ کبر سے بری ہے. جی اب آپ سوال کر لیں, یہ دونوں موضوعات کلیئر ہو گئے. 29ویں آیت جس میں اللہ نے یہ اس بات کا ذکر کیا کہ وہی سب چیزیں میں نے بنائی, اور پھر آسمانوں کی جو بات طرف لے کی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ جی جی, آسمانوں کو ایکولی ہم ڈیوائڈ کیا. اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں, اور وہ کون سی چیز ہے جو ہر بندہ ہر وقت دیکھتا ہے, وہ آسمان ہے. بندے کی حیرانگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے موٹے موٹے دلائل رکھے ہوئے ہیں, آسمان, سورج, چاند, تارے, زمین, پانی, ہوا, بجلی, ہر بندہ اس کو استعمال کرتا ہے. میں امتحان لے رہا تھا, اسٹوڈنٹ تھا, تو میرے ساتھ ایک شیعہ پروفیسر تھے, تو مجھے کہتے سر ایک سوال کروں. میں نے کیا کرو؟ کہتے ایک بندہ قطب شمالی میں رہتا ہے, اس کو پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی, تو اللہ اس سے حساب کیسے لے گا؟ کیونکہ حساب کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات کا پہنچنا شرط ہے, کیونکہ یہ اللہ کی حجت ہوتی ہے. جب اس کے کسی کے اللہ کی حجت ہی نہیں پہنچی تو اللہ حساب کیسے لے گا؟
تو میں نے کہا پروفیسر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے حساب لینے سے پہلے اس علاقے کے مسلمانوں کو اللہ بلا لے گا، کیونکہ مسلمان اپنے سٹیٹس سے ہم لوگ ناواقف ہیں، ہم اپنے مقام سے ناواقف ہیں۔ مسلمان کون ہے ذیشان؟ مسلمان روئے زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، دی ریپریزنٹیٹو آلمائٹی اللہ۔ 7 ارب کی آبادی کے اندر جتنے مسلمان ہیں، 2.25 ارب، یہ سارے اللہ تعالیٰ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے انسانوں تک پیغام پہنچائیں، تو اللہ ان کو بلا لے گا۔ تو اگر وہاں کوئی نہیں ملے گا مسلمان، تو پھر اللہ اس سے پوچھیں گے میرے بندے ایک سوال کا جواب دے دے تو اسی پہ تیری نجات ہو سکتی ہے۔ سورج دیکھا تھا، تارے دیکھے تھے، چاند دیکھا تھا، آسمان دیکھا تھا، میرے بندے تیرے خیال میں کس نے بنائے تھے؟ اگر وہ کہے گا اللہ آپ نے بنائے تو اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اگر وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، ماں نہیں پتا، انہوں نے کہا اگے ہو، سچ اے نان سینس۔ تو روزانہ صبح کرتا تھا، سورج کو دیکھتا تھا، آسمان کو، تاروں کو دیکھتا تھا، اور تجھے اتنی بھی عقل نہیں آئی۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں اللہ نے ہر شخص کے لیے رکھی ہے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو اس وجہ سے ان کا ذکر آتا ہے۔ ان کے دیکھیے بات ہمیں تو ایک ہی نظر آ رہا ہے نا، تو باقی تو پیغمبروں نے ہمیں کہا ہے تو ان کے کہنے پہ ہم مان رہے ہیں۔ اصل میں پیغمبر کی جو اتھارٹی ہے نا، اس کو ہم تھوڑا سا سائڈ لائن کر جاتے ہیں بعض دفعہ نا، یعنی جو کچھ پیغمبر کہہ رہا ہے اس کو حق ماننا ہوگا آپ نے، خواہ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، ماننا ضروری ہے اس کا، کیونکہ قرآن پاک میں بہت سی قسم کی آیات ہیں جو ہمیں سمجھ میں اب بھی نہیں آتی۔ ایک نشست کے اندر ہم قرآن پاک کو نہ سمجھ سکتے، بلکہ ساری زندگی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے 40 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، لیکن ابھی کئی آیات رہ جاتی ہیں، تو 3-4 تفسیریں دیکھتا ہوں، ادھر لغت کی کتابیں دیکھتا ہوں۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغام الہی ہے۔ جی پیغام الہی ہے۔ بس ایک پہیلی میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، وہ آپ بھی ہوگا کہ بھئی آپ ریسرچ کرو۔ جی ایک پہلی ہے، وہ یاد کر لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک سمندر 30 جزیرے، اس میں بکھرے موتی ہیرے، ایک سمندر 30 جزیرے، اس میں بکھرے موتی ہیرے، جو بھی اس کی سیر کو جائے مفت میں موتی ہیرے پائے۔ کیا ہے جی عبداللہ؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں وہ علوم ہے اس کے اندر کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ تاکہ آپ کو توجہ دلائی جائے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم اس کو سارا سمجھا لیں گے، سارا پڑھا لیں گے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ میری صرف کوشش اتنی ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس پہ لگا دوں کہ یار یہ بھی کوئی چیز ہے دنیا کے اندر پڑھنے اور سمجھنے کی، اس کو ٹائم دیں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیا کریں اس کو۔ یہ ہر سوال کا جواب ہے، اور آپ کو ڈھونڈنا پڑے۔ ایک اور چیز، ہر بندے کی یہ پکچرائز کرے گا۔ علی اعظم آپ اپنی تصویر دیکھنا چاہیں گے نا تو قرآن پاک میں آپ کو مل جائے گی، اور آپ خود بولیں گے اے علی اعظم بیٹھا ہوا، یہ علی اعظم، یہ میں ہوں۔ آپ کے لیے ترازو ہے جی آپ پڑھنا شروع کریں اور اپنے آپ کا ترازو کرنا شروع کریں۔ بس جی، اور کوئی سوال؟ ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں آمن، ایمان والے، ٹھیک ہے۔ میرا ایک چھوٹا کوشچن ہے کہ جو مسلمان ہم جو ہے آفٹر بفور دا پرافٹ جو لوگ تھے وہ بھی ایمان والے، کچھ جن میں نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہیں، مگر ان کی امت میں یا ان کی آگے جو چلتی رہی ہے، جو لوگ آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم کیا کہتے ہیں آپ ایمان والا کہہ سکتے ہیں؟ سنیں بات، اس چیز کو سمجھیں۔ پہلی بات کہ تمام پیغمبر اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے تمام پیغمبروں کو ایک ہی پیغام دیا ہے، سارے پیغمبروں نے ایک ہی دعوت دی ہے، حالانکہ یہ ساری دنیا کے علاقوں میں پیغمبر آئے ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، 1,24,000 کے قریب، کوئی کونا خالی نہیں، کوئی کونا۔ لہٰذا ہوتا اصل میں یہ ہے کہ پیغمبر جب تک زندہ رہتا ہے امت کے اندر تو امت کو وہ ڈی ٹریک ہونے نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس بات پر ذمہ دار قرار دیا گیا نا، وہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ ٹوک لیتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے اس کو۔ جیسے ہمارے یہاں عام طور پر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کا عام رواج ہو گیا، حالانکہ غلط ہے سارے کا سارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رپورٹ ہوا کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ غصے میں کھڑے ہو گئے، فرمایا ایلعب بحدود اللہ وانا بین اظہرکم، کیا تم اللہ کی حدوں سے کھیلو گے اور ابھی میں تمہارے اندر موجود ہوں، بتاؤ کون ہے وہ؟
تو جب تک پیغمبر زندہ رہتا ہے وہ نگرانی کرتا رہتا ہے. کیونکہ پیغمبر کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نگرانی کرنے والا ہوتا ہے اور اصلاح کرنے والا ہوتا ہے, تعلیم دیتا ہے, مزکی ہوتا ہے, مربی ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, جب پیغمبر چلا جاتا ہے دنیا سے تو پھر معاملہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ جو امت کو پیش آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر چلا گیا ہے, واقعی چلا گیا. اور آج ہمیں بھی یہ مسئلہ پیش ہے, اور یہ تو عمر فاروق کو بھی پیش آ گیا تھا نا. جی, اس کو کلیئر کس نے کیا پھر؟ جی, انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یار وہ چلے گئے ہیں, وہ چلے گئے ہیں, اب نہیں آئیں گے وہ. لیکن آج امت کے اندر یہ عقیدہ ہے نہیں جی نہیں گئے, وہ ہے یہ تھے نہیں, بڑا کچھ ہے. تو وہاں سے امت بگڑنی شروع ہو جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ مال و متاع زیادہ آنے لگتا ہے, معاشرت پھیلنے لگتا ہے. تو پھر وہ جو خدائی تعلیمات ہوتی ہیں, جو پیغمبرانہ تعلیمات ہوتی ہیں, اس پر لوگوں کی گرفت ڈھیلی پڑنی شروع ہو جاتی ہے. لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیتے. پھر درجہ بدرجہ قوم بگڑتی جاتی ہے. تو ہر پیغمبر کے جو لوگ تھے ماننے والے وہ مسلمان ہی تھے, اور جب وہ بگڑے تو وہ بگڑے ہوئے مسلمان ہی تھے. یہودی اصل میں بگڑے ہوئے مسلمان ہیں, عیسائی بھی بگڑے ہوئے مسلمان ہیں, جیسے ہم بگڑے ہوئے مسلمان ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت, سارے بگڑے ہوئے ہیں. اب اس بگاڑ کو سیدھا صرف یہ کتاب کرے گی, ساری باتیں. اور یہی ختم نبوت کی دلیل بھی یہی ہے کہ جب تک یہ کتاب دنیا کے اندر صحیح سالم موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. وجہ میں نے بات کی تھی کہ مسلمان کا سٹیٹس کیا ہے. مسلمان اس کتاب کا ہینڈلر ہے, یہ اس کتاب کا ذمہ دار ہے. ہم اپنے مقام سے اصل میں ناواقف ہو رہے ہیں. ظہور صاحب, دنیا میں جہاں کہیں کو خرابی پیدا ہوتی ہے مسلمان اس کا ذمہ دار ہے. اللہ پوچھے گا کہ جب دنیا کی اتنی گمراہی کے اندر مبتلا ہو رہی تھی تو میرا نام لیوا تھا, ماننے والا, تو کہاں مرا ہوا تھا. جیسے آپ کے گھر میں چوری ہو جائے تو آپ نے چوکیدار بھی رکھا ہوگا نا, تو سب سے پہلے کس کو پکڑیں گے؟ اور تو کتنے مر گیا سے ویری یو ور, اور بندوق کہاں تمہاری؟ یہ ہے. اس لیے ہم آرام سے نہیں بیٹھتے کہ یار یہ ذمہ داری ہے بہت بڑی. وہی بندوق تان کے عرض کریں. جی ہاں, اب تو کل پٹی پہ رہتے ہیں. ایسے ہی ہوتا. اصل میں ہم ہی نے کام نہیں کیا نا, ہم نے ساتھ لڑایا. ہاں یوں کہہ لیں آپ, یوں کہہ لیں, بات تو وہی ہے. ہم نے کام نہیں کیا تو اس وجہ سے اس لاعلمی میں ہم ہی نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا. تو اب بچنے کی صورت صرف ایک ہی ہے, وہی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہیں. پہلے خود کو ٹھیک کر لیں, پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں. ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمارا عذر قبول کر دے. اور اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور اسی خوش فہمی کے اندر مبتلا رہے کہ اللہ ایسے ہی ہم کو جو ہے وہ پاس کر دے گا, تو این خیال استو محال استو جنوں, یہ پاگل پن اور بے وقوفی کی انتہا ہوگی. بس جی.